شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے 5 سال سے کم عمر بچوں کو انسداد پولیو کی ویکسین پلا کر نئی مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ صدر نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی تمام تر انتہائی کوششیں بروئے کار لائیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم سے ان کی شناخت خطرے میں ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ یونیورسل سروس فنڈ کے تحت براڈ بینڈ سروسز کے 37 منصوبے مکمل ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انسداد پولیو کی نئی مہم کا آغاز کیا۔ انسداد پولیو مہم کا آغاز اپاہج کرنے والی اس بیماری کے 3 نئے کیسز سامنے آنے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے نئے جذبے اور توجہ کے ساتھ پولیو کی نئی مہم شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے صوبوں اور دوسرے تمام فریقوں کے خیالات اور اقدامات میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو سے پاک پاکستان ہمارا قومی مقصد ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم کو صوبے میں انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہیں کراچی میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت شرپسند عناصر کو کراچی کا امن تباہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ فریقین نے اتفاق کیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی تمام تر انتہائی کوششیں بروئے کار لائیں۔ وہ آج اسلام آباد میں 2 روزہ قومی یوتھ کنونشن کی افتتاحی نشست سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ اپنی کردار سازی پر خصوصی توجہ دیں، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں اور بدعنوانی اور خیانت کے خلاف صف آرا ہوں۔ صدر نے کہا کہ نوجوان قوم کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حقیقی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ PICSS کے زیر اہتمام کنونشن میں ملک بھر سے نوجوان شرکت کر رہے ہیں۔ کنونشن کا مقصد ہمارا پاکستان کے موضوع کے تحت نوجوانوں کو ثقافتی، مذہبی اور سماجی لحاظ سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے۔ اس فورم سے نوجوانوں کو تعلیم، معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں ماہرین سے رابطوں اور سیکھنے کا موقع ملے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیو یارک پہنچے ہیں، جہاں وہ آج اقوام متحدہ میں عالمی تحفظ خوراک کے حوالے سے اقدامات کی اپیل کے موضوع پر وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں علاقائی ملکوں کے متنوع گروپ کے ملک شریک ہوں گے، جن میں غذائی عدم تحفظ سے انتہائی متاثرہ اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے والے ممالک شامل ہیں۔ وزیر خارجہ کل عالمی امن و سلامتی کا قیام، تنازع اور غذائی تحفظ کے موضوع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کھلی بحث میں بھی شریک ہوں گے۔ وہ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن سے بھی ملیں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ دنیا میں امن کی بنیاد رکھنے کے لیے اقوام عالم کی تہذیبوں کے درمیان تصادم کی بجائے عالمی رواداری پر مبنی شراکت داری کا راستہ اپنانا ہوگا۔ آج اسلام آباد میں بین الاقوامی امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور بقا کا یہی واحد راستہ ہے۔ وفاقی وزیر نے خبردار کیا کہ اگر تنازعات کی وجوہات کا حل تلاش نہ کیا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب یہ ساری دنیا کو نگل جائیں گی۔ احسن اقبال نے کہا کہ پوری دنیا کو انتہا پسندی کے مسئلے کا سامنا ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ بھارت کا ہر ریاستی ادارہ ہندتوا ذہنیت پر عمل پیرا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت جاری مقابلوں میں قتل کیا جا رہا ہے۔ مشیر نے کہا کہ گزشتہ 7 اشروں میں تمام بھارتی ظالمانہ ہتھ کنڈے ناکام ہوئے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شیر رحمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو گرمی کی لہر دوبارہ آ سکتی ہے۔ وہ اسلام آباد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تربت، جیکب آباد اور دادو دنیا میں گرم ترین شہر بن گئے ہیں۔
نائجیریا کی ریاست کانو میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے ایک عمارت منہدم ہو گئی اور کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ویڈیو اسٹریمنگ بھی براہ راست ملاحظہ کی۔